الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے اسلامک قصے کے ساتھ۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، بہشت، دوزخ، فرشتے اور جن وغیرہ تو سب پیدا کر دیے تھے، لیکن انسان کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے چاہا کہ انسان پیدا کرے اور اس کو زمین میں بسائے، تو اس نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کچھ اختیارات کے ساتھ زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ میرے اس خلیفہ یا نائب کو ہر کام میری مرضی اور میرے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تیری تعریف اور بندگی تو کر ہی رہے ہیں، کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور سنو کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے انسان کا پتلا بنا رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو میرا حکم ملنے پر اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ جب یہ پتلا بن کر تیار ہو گیا اور اللہ نے اس میں جان ڈال دی تو وہ گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ یہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہر نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، بے شک سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہوں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے معنی ہے انتہائی مایوس، مگر یہاں ابلیس اس جن کا نام بتایا گیا ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس کو شیطان اور خناس بھی کہا گیا ہے۔ ابلیس اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ میرا رتبہ اس سے بڑا ہے کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا، یہاں سے فوراً نکل جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، یہ بات ہے تو پھر قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے اس دن تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ ابلیس بولا، میرے رب، اب میں قیامت تک انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا زور سچے دل سے میری بندگی کرنے والوں پر نہ چلے گا، یہ صرف ان بھٹکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کرنا چاہیں گے۔ میں تجھ سمیت ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی قدرت سے ان کی بیوی بھی پیدا کر دی۔ ان کا نام ہوا تھا۔ ان کو اماں ہوا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سارے انسانوں کی ماں ہے۔ پھر اللہ نے دونوں میاں بیوی کو یہ فرما کر جنت میں بھیج دیا، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے، اور دیکھنا یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ سہولتیں حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو اور نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی مزے سے جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان ان کی طاق میں تھا۔ وہ ان کے پاس جا پہنچا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ظاہر کیا کہ وہ ان کی بھلائی چاہنے والا ہے۔
اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور ایک دن اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول پڑے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک وہیں ٹھہرنا اور زندگی گزارنا ہے اور اسی سے آخر کار نکالا جائے گا۔ اب میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کو قبول کریں گے ان کو کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو دنیا میں بھی چین نصیب نہ ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند خاص الفاظ سیکھ کر توبہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے مسلمان تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اولاد دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا، چنانچہ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اولاد دی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام تو اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی آزمائش کے لیے شیطان کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اور اس کے چیلے چانٹے انسانوں کے دلوں میں برے خیال اور شک پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی باتوں اور ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسلامک واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں آپ کے سامنے ایک اور نیا دلچسپ اسلامک واقعہ لے کر حاضر ہوں۔